لوگوں کے ساتھ تو ہمیں کنیکٹ ہونا ہے, اور سب سے پہلے اگر آپ کا سپورٹ سسٹم فیملی میں موجود ہے, کوئی ایک شخص بھی ہے, تو آپ اس کے ساتھ ریلیٹ کریں, اس کے ساتھ بات کریں, اس کے ساتھ شیئرنگ کریں. لیکن یہ تو ڈپینڈنسی نہیں ہو جاتی سپورٹ سسٹم پہ؟ نہیں, سپورٹ سسٹم جو ہے وہ اگر آپ اس پہ ڈپینڈ ہو جاتے ہیں کہ آپ ہر دفعہ ان کی طرف جائیں گے اور وہی آپ کو سولوشن دیں گے, تب تو ڈپینڈنسی ہو سکتی ہے. لیکن اگر آپ ان کے ساتھ بات کر کے اپنے ذہن کو سوچنے کا ایک نیا انداز دے سکتے ہیں, یعنی ہم نے ایک تھرڈ پرسن کا ویو لے لیا نا, تو وہ جب آپ نے کیا تو پھر آپ کو کلیئرٹی ملتی ہے. اور اگر کوئی اور شخص نہیں ہے تو سائیکالوجسٹ بھی آپ کو یہی چیزیں پرووائڈ کرتا ہے, سوچنے کا بہتر انداز دیتا ہے. اپنے ایشوز کو مینیج کریں. موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ لوگ ایکسیسو تھنکنگ میں لگ جاتے ہیں, یعنی ہر وقت سوچتے رہیں گے, ہر وقت ٹینشن رکھیں گے, ہر وقت پریشان ہوتے رہیں گے. تو اس کے لیے ایک چھوٹا سا طریقہ میں موسٹلی سجیسٹ کرتی ہوں کہ دیکھیں, جب آپ ایکسیسولی سوچتے ہیں تو آپ سولوشن نہیں نکال پاتے, اس لیے کہ یو آر تھنکنگ اباؤٹ دا پرابلم, اور الجھ جاتے ہیں. پرابلم پہ فوکس ہے, پرابلم کو وہ کیسے, وہ میرے سے ناراض ہو گئی ہے, وہ میری بات نہیں سن رہی, وہ میرے میسج کا جواب نہیں دے رہی. یو آر فوکسنگ آن دا پرابلم, یو آر ناٹ فوکسنگ آن دا سولوشن. تو سب سے پہلے تو اپنے آپ کو ایک اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو روکیں, اسٹاپ, لسن, دیکھو کہ کیا سوچ رہے ہو اپنے, یعنی اپنے اندر وہ کہتے ہیں کہ مینٹل چیک ان کریں کہ دیکھیں کہ میں کیا سوچ رہا ہوں. میں سولوشن فوکسڈ ہوں کہ میں پرابلم فوکسڈ ہوں. اگر میں پرابلم فوکسڈ ہوں تو اسٹاپ, سولوشن کیا ہے اس کا؟ سولوشن یہ ہے کہ میں اس کو دوبارہ میسج کروں, یا سولوشن یہ ہے کہ میں اس کو ٹائم دوں, تھوڑا سا اپنے لیے اس کا ٹائم دوں, یا کیا سولوشن ہے؟ پرابلم پھر یہ ہوتا ہے نا کہ سولوشن ایکسیپٹ نہیں ہو رہا ہوتا, یہ نہیں ہو پائے گا مجھ سے. جب دو لوگ ہوتے ہیں نا, جب دو لوگ ہوتے ہیں, ریلیشن ہوتا ہے, تو اس میں موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ سولوشن آپ دوسرے کے حساب سے سوچ رہے ہوتے ہو, یا اگر آپ اپنے حساب سے سوچ رہے ہو, ہاں, اگر آپ دوسرے کے حساب سے سوچ رہے ہو تو پھر آپ خود سفر کرتے ہو, اور اگر آپ اپنے حساب سے سوچ رہے ہو تو پھر دوسرا کیسے رسپونڈ کرے گا, یو ڈونٹ نو. تو یہ جو انسیکیورٹی اور یہ جو ہوتا ہے نا کہ کلیئرٹی نہیں ہے فیوچر کے حوالے سے کہ کیا بنے گا, یہ ہمارے اندر, وہ جو آپ کہہ رہی تھے نا کہ پینک اٹیک اور انگزائٹی کے سمٹمس جو ہوتے ہیں, یہ ہمارے اندر پیدا کرتی ہے. اچھا. اور اس کی وجہ سے پھر ہمیں لگتا ہے کہ شاید کہ میں کچھ نہیں کر سکتی, میں کوئی کامیاب نہیں ہو پاؤں گی. فیلنگ ہوتی ہے. بالکل. اچھا, اگر اس سچویشن پہ جیسے آپ کو پینک اٹیک ہو رہا ہے, اب آپ سوشلی لوگوں سے جو ہے وہ ڈسٹنٹ ہو رہے ہو, اب آپ کا دل نہیں کرتا کہ آپ 4 لوگوں میں بیٹھو, کسی سے بات کرو, اپنا دل ہلکا کرو. آپ نے سپورٹ سسٹم کی بات کی, اتنا بھی دل نہیں کرتا کہ بندہ کسی سے مشورہ لے, سپورٹ سسٹم سے بات کرے. بعض اوقات ہمارا سپورٹ سسٹم بھی بہت خراب ہوتا ہے. ہم انفارچونیٹلی ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پر پیرنٹس بھی جو ہے وہ بچوں کی بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے, اور جو آپ کی بات سننا چاہتے ہیں نا, وہ اصل میں آپ کی جڑیں کاٹنے والے بھی ہوتے ہیں. تو ایسے میں جب ہر طرف سے آپ اتنا برا فیل کرو, تو آپ خود کیسے کوئی ایسی ریمیڈی کر سکتے ہو اس پینک اٹیک کو ڈیل کرنے کے لیے, اس انزائٹی سے باہر نکلنے کے لیے؟ دیکھیے, جو پینک اٹیک ہے نا, اس کے لیے تو بیسکلی آپ نے یہ بات سمجھنی ہے کہ ہمارا ذہن فیئرفل ہو گیا, اس کے اندر ڈر آ گیا. اب وہ جو ڈر ہے اس کو سیفٹی چاہیے. اب وہ سیفٹی کس طرح سے دماغ کو پتہ چلے گی؟ جب میرے مسلس ریلیکس ہوں گے. ایک بیسک کنسیپٹ ہے کہ جب اسٹریس آتا ہے ہم اسٹیف ہو جاتے ہیں, ہمارے مسلز اکڑ جاتے ہیں, اور جب ہم ریلیکس ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن کو میسج ملتا ہے, اوکے ایوری تھنگ از ان کنٹرول ناؤ. تو سب سے پہلا کام جو کہ پینک اٹیک میں آپ کر سکتے ہیں, اپنے مسلس کو ڈھیلا چھوڑیں, اپنے آپ کو ریلیکس کریں, بہتر سانس لیں. ڈیپ بریدنگ اس وقت میں ہم ریکمینڈ نہیں کرتے, ادروائز سارے دن میں آپ ڈیپ بریدنگ کرو, اپنے آپ کو بہتر فیل کراؤ. لیکن جب پینک ہو رہے ہو اس وقت پہ آپ ریلیکسڈ بریدنگ, پیسڈ بریدنگ, اسموتھ بریدنگ, جیسے ہوتا ہے نا آپ ریلیکس کرتے جا رہے ہو, 2 منٹ 3 منٹ کے لیے آپ اپنی ریلیکسیشن پہ, مسلس کی ریلیکسیشن پہ آپ پانی پیو, آپ میٹھا کچھ لے لو, آپ فوراً اپنے پینک اٹیک کو مینیج کرنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ تو ایک بیسک ہے چیز جو کہ آپ فوراً خود کر سکتے. اگر اس ٹائم پہ بندہ اپنے نروس پہ کنٹرول نہ کر پائے, پینک اٹیک کو کنٹرول نہ کر پائے, تو خدا نخواستہ کہ کوئی جان لیوا یا سیریس کنڈیشن کی طرف بھی جا سکتا ہے. دیکھیے, پینک اٹیک موسٹلی نہیں جاتا کسی سیریس کنڈیشن کی طرف, یعنی جب آپ بہت زیادہ پینک ہو رہے ہیں, جس کو ہم پینک ڈس آرڈر کہتے ہیں, اگر وہ ہو رہا ہو اور بار بار پینک ہو رہے ہیں اور آپ کی باڈی سفر کر رہی ہے, تب آپ کسی فزیکلی کسی ایشو کی طرف جا سکتے ہیں. لیکن موسٹلی جو پینک
اٹیکس انگزائٹی کے ساتھ لوگ فیس کرتے ہیں, ماڈریٹ لیول تک اگر ہم دیکھ لیں تو ان کی وجہ سے زیادہ ایشوز نہیں آتے. وہی ایشو بہت بڑا ہوتا ہے جو 15-20 منٹ کا آپ سفوکیٹ ہو رہے ہیں, آپ کو سانس کھل کے نہیں آ رہا, آپ کی باڈی اسٹیف ہو رہی ہے, آپ کئی لوگ شاؤٹ کر رہے ہوتے, چیخے مار رہے ہوتے ہیں کہ مجھے کچھ ہو رہا ہے, مجھے کچھ ہو جائے گا. اور یہ چیز جو ہے یہ اس وقت پہ اس کو کمپلیکیٹ کرتی ہے, اس لیے کہ وہ جو ان کو پینک ہونے یا جو ان کو فیئر والی میسج کمیونیکیٹ ہوا ہے وہ اس فیئر کو اپنا رہے ہیں, اس کو وہ ریزسٹ نہیں کر رہے. ریزسٹ کرنے کا ہوتا ہے ریلیکسیشن پہ فوکس. یس, جیسے جیسے ریلیکس ہوتے جاتے ہیں پینک اٹیک مینیج ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن اس کے بعد پھر اگلا اسٹیپ جو آتا ہے وہ ہوتا ہے اپنی ذہن کی ٹریننگ. بالکل, اس لیے کہ پینک جب ہوئے ہیں تو فیئر آیا ہے کہ کچھ ہو جائے گا. وہ جو کچھ ہو جائے گا کی ڈیفینیشن ہے وہ ہمیں کلیئر کرنی ہوتی ہے, بھائی کیا ہو جائے گا. موسٹلی ہم کیٹاسٹروفائز کرتے ہیں, یعنی کہ ہاں یہ بھی سوچنا بڑا ضروری ہے. بالکل, اور جو بھی ہو ہم سال ہر سال, میرے پاس کئی کلائنٹس آتے ہیں سال ہر سال وہ اس چیز پر سوچ کے پینک ہو رہے ہوتے ہیں, اینکشیس ہو رہے ہوتے ہیں, اسٹریس لے رہے ہوتے ہیں کہ ابھی کچھ ہو جائے گا, ابھی کچھ ہو جائے گا. کئی ہیلتھ ایشوز کے ساتھ ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں بس مجھے ابھی کوئی بیماری, کوئی بڑی بیماری ہے, کوئی بڑی بیماری ہے. لیکن سال ہر سال سے وہ یہ سب سوچ رہے ہوتے ہیں, فیل کر رہے ہوتے ہیں, سفر کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کو کچھ نہیں ہو رہا ہوتا. تو بیسکلی وہ فزیکلی فٹ ہوتے ہیں, لیکن جو مینٹلی ان کا فیئر آ گیا ہے, جو بہت بڑا یہ ایک ٹراما ہوتا ہے کہ آپ کا ذہن ڈر گیا. جیسے بچے یہ فیئر والی بات ہو گئی نا, لیکن ایک ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کا دل بالکل ٹوٹ جاتا ہے, شٹر ہو جاتا ہے. کب جب آپ کا کوئی سمپٹمز آ جاتے ہیں, جب کوئی آپ کا لوڈ ون خدا نخواستہ اس کی ڈیتھ ہو جائے یا وہ سیپریٹ ہو جائے, بریک اپ ہو جائے, تو تب آپ کے دل کے جو ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ہوتے ہیں اس ٹائم پہ پھر کیا کنڈیشن ہوتی ہے, وہ کیسا فیز ہوتا ہے؟ بہت, یہ جو تعلق کا ختم ہونا, دل کا ٹوٹنا, یہ سارا کچھ جو ہوتا ہے یہ بالکل ویسے ہی ہوتا ہے جیسے کہ آپ کسی ایکسیڈنٹ میں آپ کو چوٹیں آ گئی ہیں اور اتنی سویئر چوٹیں آئی ہیں کہ اب آپ کافی مہینے تک نارملائز ہوں گے. بالکل وہی ہے, یہ اندر کی چوٹیں ہوتی ہیں, یہ فیل نہیں ہوتی ہیں دوسروں کو, اپنے آپ کو فیل ہو رہی ہوتی ہیں. وہ شخص سفر کر رہا ہوتا ہے لیکن اس شخص کی اس سفرنگ کو دوسرے نہیں دیکھ پا رہے ہوتے, اس لیے کہ اوپر سے تو سب ٹھیک ہے لیکن ذہن نے بہت بڑا ٹراما لے لیا. تو ایسی صورت میں پھر وہ اپنے آپ کو, سب سے پہلا جو اس کا ہوتا ہے نا وہ لونلینس جو اس کے اندر آ جاتی ہے کہ مجھے کوئی نہیں سمجھتا تو میں کنارے کشی کر لوں. ہاں, مجھے کوئی نہیں سمجھتا تو اب میں کیا کروں, میں اکیلا ہوں, میں کچھ نہیں کر سکتی, میرے بس میں کچھ نہیں ہے. جس شخص کے لیے میں نے اپنی ساری زندگی دے دی, جس کو, وہ شخص مجھے چھوڑ گیا, اب میں اس کے بغیر کچھ نہیں ہوں. اور اس میں جو کچھ سٹیجز ہوتی ہیں بریک اپ کی نا, بریک اپ آیا یا ڈیورس ہوئی یا کوئی ڈیتھ ہو گئی, یہ گریونگ کے فیزز ہوتے ہیں. بالکل گریونگ کے فیزز ہوتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلے چیز جو آتی ہے نا وہ آتا ہے کہ ڈینائل, یعنی کہ نہیں ایسا نہیں ہوا, شاید کہ اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہوگی, اس وجہ سے وہ میرا بات کا جواب نہیں دے رہا, شاید کہ اس نے یہ کر لیا ہوگا. بالکل, اپنے آپ کو جسٹیفیکیشنز دیے جاتے ہیں اور یقین دلاتے ہیں اپنے آپ کو کہ نہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوا ہوگا, ایسا مسئلہ نہیں ہے, ابھی کچھ دن میں ٹھیک ہو جائے گا, کچھ ہفتوں میں ٹھیک ہو جائے گا. لیکن پھر آہستہ آہستہ جب وہ پتہ چلتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہو رہا, اب دوسری طرف سے کوئی کنیکشن نہیں ہے یا ڈیورس ہو گئی ہے, ختم ہو گیا ہے, تو پھر اس میں غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے. پھر اپنے آپ, بعض لوگوں میں نے دیکھا ہے کہ ان کو پہلے ایگریشن ہوتا ہے, وہ پہلے غصہ نکالتے ہیں, بھائی ایسا ہو نہیں سکتا, تم کون ہوتے ہو ایسا کرنے والے. وہ لڑائی والا, جھگڑے والا ایک فیز رہتا ہے, اس کے بعد پھر یہ ڈینائل والا فیز آتا ہے کہ یار بالکل اس نے میرے ساتھ ایسے کر دیا. ہاں, وہ تو جو اینگر ہوتا ہے نا وہ تو اس وقت پر ریٹیلیٹ کر رہے ہیں, اگریشن شو کر رہے ہیں, اس لیے کہ دے کانٹ بلیو کہ ان کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے کہ دوسرا انہیں چھوڑ دے یا دوسرا ڈیورس فائل کر دے یا کوئی بھی اس طرح کا تعلق ٹوٹ جائے. تو یہ چیز جو ہے اس کے اوپر بلیف نہیں ہوتا
کہ یہ ہو رہا ہے اور میرے ساتھ ہو رہا ہے, تو پھر وہ اگریشن بھی ان کا آتا ہے. تو یہ جو سٹیجز ہوتی ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک کے بعد دوسری ہی ہے, یہ مل کر بھی آ سکتی ہیں. کوئی آپس میں ایک دوسرے سے اگریشن ہو گیا, ڈینائل ہو گیا, پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کے بعد بارگیننگ آ جاتی ہے. بارگیننگ کا مطلب ہے کہ نہیں, میں اس کو سمجھاتی ہوں, اس کو میسج کرتی ہوں, اس کو صلح صفائی ہو جائے, میں لوگوں کو شامل کرتی ہوں, شاید کہ وہ اس کو سمجھا دیں, میں کچھ اور کر لوں, کچھ بھی کر لوں, میں اپنے آپ کو بالکل زیرو کر لیتی ہوں لیکن وہ مجھے واپس مل جائے. تو پھر وہ بارگیننگ, اپنے ذہن میں بارگیننگ, دوسروں کے ساتھ بارگیننگ شروع. پھر اس کے بعد ڈپریشن آ جاتا ہے جب یقین ہو جاتا ہے کہ نہیں اب ختم ہو چکا ہے, اب سب ختم ہو چکا ہے. تب کیا سمپٹمز ہوتے ہیں, کیسی فیلنگز ہوتی ہیں؟ ڈپریشن جو ہوتا ہے نا یہ بہت خوفناک ہوتا ہے, اور ڈپریشن کا پیشنٹ جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو اوپن اپ نہیں کرتا دوسروں کے سامنے, اور آہستہ آہستہ اس کے سمٹمز جب بڑھتے جاتے تب لوگوں کو احساس ہوتا ہے کہ اچھا یہ تو شاید کچھ پرابلم ہے اس کے اندر. شروع میں اپنے اندر ہی اندر سفر کر رہا ہوتا ہے. بالکل. اور اس میں سب سے پہلا جو فیکٹر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سیڈنس, اداسی آنا شروع ہو جاتی ہے, دل نہیں کر رہا کسی کام کو. پہلے لوگوں کے ساتھ گھومتے پھرتے تھے, اب نہیں, میں نے نہیں نکلنا, میرا دل نہیں کر رہا, کسی چیز کو دل نہیں کر رہا. پھر اسی طرح سے بے یقینی آنا شروع ہو جاتی ہے, ہوتا ہے کہ پتہ نہیں شاید کچھ ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا. مجھے کسی بھی چیز میں کام کر رہے ہیں, وہ دوسرا شخص کہتا ہے کہ یہ کام جو ہے یہ تم نے بڑا اچھا کیا, اچھا شاید پتہ نہیں, مجھے نہیں پتا, مجھے تو نہیں یقین کہ میں نے اچھا کیا ہے. ورتھ لیسنس یعنی اپنے آپ کو ڈی ویلیو, اس لیے کہ وہ اس ریلیشن کے ساتھ ہی اپنی ویلیو کو ریلیٹ کر چکے تھے. اس ریلیشن نے ہی ان کو طاقت دی ہوئی تھی, اب وہ ریلیشن نہیں رہا تو ایسے جیسے کہ آپ کی ٹانگیں کٹ گئی ہوں, بالکل یہ والی فیلنگ آ جاتی ہے. تو پھر جب وہ سیڈنس اور یہ سب سمٹمز آتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ وہ آئسولیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جب وہ آئسولیٹ ہوتے ہیں تب لوگوں کو ریئلائز ہوتا ہے, لیکن وہ بھی تب جب لوگ دیکھ رہے ہوں اور فیل کر رہے ہوں کہ اچھا اس شخص کو کچھ ہو رہا ہے. موسٹلی لوگ تو آج کل آپ کو پتہ ہے کہ سیلف سینٹرڈ ہیں, اپنی اپنی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں, کسی کی پرواہ نہیں ہوتی. تو وہ جب اس لیول پہ آتا ہے تو پھر وہ ڈس فنکشنل ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر وہ ٹائم پہ نہیں آئے گا, پھر وہ کام کمپلیٹ نہیں ہوا, بالکل اس طرح کے ایشوز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا, کچھ لوگ اس فیز سے نکلنے کے بعد, اچھا یہ ٹوٹل گریونگ کے یہ فیزز کمپلیٹ ہو گئے. ہاں, ڈپریشن کے بعد ایکسیپٹنس آتی ہے, لاسٹ جو ہوتا ہے. ایکسیپٹنس یہ ہوتی ہے کہ آپ نے, اور یہ ایکسیپٹنس لانا بڑا ضروری ہوتا ہے جو کہ موسٹلی لوگ ڈپریشن میں ہی پھنس جاتے ہیں. ایکسیپٹنس کا مطلب ہے کہ ہاں یہ سب ہو چکا ہے, میری لائف میں یہ سب تھا اور اب نہیں ہے, اب مجھے موو آن کرنا ہے, اب مجھے اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے. یہ ایکسیپٹنس اگر آ جائے تو ہم نے ساری اسٹیجز کمپلیٹ کر لی. ناؤ وی آر اگین ریڈی ٹو ورک ان دا سوسائٹی اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی.